যাবতীয় প্রশংসা হামদ ও সানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, শান্তি অবতীর্ণ হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আপনারা যারা আমাদের পোস্টার দেখেছেন তারা জানেন যে আমাদের পোস্টারে প্রধান অতিথি হিসেবে যার নাম সর্বপ্রথমে ছিল শাইখ মোহাম্মদ ইউসুফ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, যাকে হয়তো নামে আপনারা অনেকেই চিনেন না, কিন্তু নিচের যে ডেজিগনেশন পরিচয় দেওয়া ছিল সেখানে লেখা ছিল জামিয়া সালাফিয়া বানারস, ভারতের আহলুল হাদিসদের মার্কাজি দারুল উলুম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফিয়া বানারস, যেখান থেকে আমার মেজ ভাই আব্দুর রহমান দীর্ঘ 5 বছর পড়াশোনা করেছে। আব্দুর রহমানেরই উস্তাজ, জামিয়া সালাফিয়া বানারসের সম্মানিত মুহাদ্দিস, এবং যেই জামিয়া সালাফিয়ার নামের সাথে মিল রেখে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের নামও আল জামিয়া সালাফিয়া, সেই জামিয়া সালাফিয়া বানারস ভারতের সম্মানিত মুহাদ্দিস শাইখ মোহাম্মদ ইউসুফ আল মাদানী, তিনি আমাদের দ্বিতীয় দিনের প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি এখন আমাদের সামনে কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখবেন। তার বক্তব্যের ভাষা হবে উর্দু, এবং তারপরে পাকিস্তানের শাইখ গোলাম মুস্তফা জহির আমানপুরি, উনিও কিছুক্ষণ উর্দুতে কথা বলবেন। তারপরে আরেকজন পাকিস্তানি শেখ হাফেজ নাদিম জহির, উনিও কিছুক্ষণ উর্দুতে কথা বলবেন। তথা এখন থেকে নিয়ে মোটামুটি 1 ঘন্টা আমরা উর্দুর একটা সেশন শুনতে পাব, এবং আমি অনুবাদক হিসেবে আপনাদের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ। তো যেহেতু মোটামুটি সবাই উর্দু ভাষায় কথা বলবেন, এই জন্য আমিও একটু উপস্থাপনাটা উর্দু দিয়েই শুরু করব, যাতে ওনারা যারা পাকিস্তান থেকে শুনতেছেন তারাও যাতে মোটামুটি বুঝতে পারে, এবং ভবিষ্যতে যদি এটা অডিও ভিডিও আকারে যায় তবু উপস্থাপনাটা যেন উর্দুতে থাকে। तो मुहतरम हाजरीन और मेरे अजीज़ों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल जामिया अस्सलाफिया राजशाही डांगीपाड़ा, इसका सालाना जो प्रोग्राम सलाफ़ी कॉन्फ्रेंस के नाम से इंतज़ाम किया जाता है हर साल, जिस प्रोग्राम का रईस हमारे जाने माने शेख अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ हफ़िज़हुल्लाह, उनके रियासत में, उनके मातहत में इंतज़ाम किए जाने वाले इस सलाफ़ी कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे दिन बाद इशा हमारा रईस मेहमान, हमारे उस्ताज़ और हमारे भाई के उस्ताज़ शेख मोहम्मद यूसुफ अल मदानी, जिन्होंने जामिया सलाफिया बनारस, जो मरकज़ी दारुल उलूम के तौर पर जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, उसी मरकज़ी दारुल उलूम के मशहूर नामवर मुहद्दिस, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़ारिग़ फ़ज़ीलतुश शेख हज़रतुल अल्लाम शेखुना शेख मोहम्मद यूसुफ अल मदानी आप लोगों से खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं फ़ज़ीलतुश शेख से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ रखिए और अपनी बात को, अपने कलाम को लोगों तक पहुँचाए और अपने खिताब को फरमाएँ। फ़लयतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني. ڈانگی پاڑا راجشاہی میں واقع الجامعۃ السلفیہ اور مؤسسۃ النبراس کے مایہ ناز صدر آج کی اس محفل اس 5ویں سالانہ کانفرنس سلفی کانفرنس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ عبد الرزاق بن یوسف حفظہ اللہ تعالی، جامعہ سلفیہ کے دیگر ذمہ داران، اراکین، علماء کرام اور عزیز طلبہ، بنگلہ دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، علماء کرام، آج میرے لیے بڑی ہی سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سب کے بیچ میں جامعہ سلفیہ راجشاہی کی پکار پر موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بنگلہ دیش کی سرزمین میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اس جامعہ کے صدر رئیس، مشہور خطیب، بے باک مقرر فضیلت الشیخ عبد الرزاق ابن یوسف حفظہ اللہ تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے بعد۔ اور پھر میں اپنے عزیز طالب شیخ عبد الرزاق کے فرزند عبد الرحمن ابن عبد الرزاق کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ان کے بڑے بھائی فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرزاق کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے تمام ذمہ داران کا بھی۔ رب العالمین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جسے امام احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کروں۔ حضرات گرامی، یہ انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ راجشاہی کی اس سرزمین ڈانگی پاڑا میں، اتنی بڑی سرزمین پر جو تقریباً 25 بیگھے پر مشتمل ہے، اتنا عظیم ادارہ قائم کرنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد یقیناً شیخ عبد الرزاق کی محنت آگے ہے، اور انہی کی محنت کے بدولت اتنا عظیم اور اتنا بڑا ادارہ وجود میں آ رہا ہے۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈھاکہ کے قریب بھی اس سے وسیع تر زمین پر جو تقریباً 50 بیگھے سے بھی زائد ہے، وہاں پر ایک عظیم الشان ادارہ وجود میں آنے والا ہے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ دیناجپور میں اور بڑی شال یا ایسی کسی جگہ میں بھی 4 جگہ پر بنگلہ دیش کے اندر اتنا عظیم ادارہ اور اتنی بڑی اور وسیع زمین پر جامعہ سلفیہ کے نام سے ادارہ کا وجود میں آنا یقین اللہ رب العالمین کے فضل و احسان تو ہے ہی، اس کا کرم ہے ہی۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اسی کا شکر گزار اور اسی کا شکریہ، اسی کے حمد و ثنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام بزرگوں کا، آپ تمام بھائیوں کا، آپ تمام درد مندان ملت اسلامیہ کا، بنگلہ دیشیوں کا، خصوصاً صحیح العقیدہ ہمارے اہل حدیث مسلمان بھائیوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ کے دریا دلی کا زندہ ثبوت ہے کہ اتنا وسیع سرزمین پر اتنے بڑے ادارے جو ہے وجود میں آپ لا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور یقیناً اس سے ایک بہت ہی اچھا پیغام دنیا میں جائے گا کہ کل نہیں آج صحیح آئندہ صحیح اس سرزمین سے سلفی دعوت اور اثری دعوت، اہل حدیث کی دعوت انشاءاللہ پورے بنگلہ دیش میں، اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں اس کے اڑوس پڑوس ملک میں بھی انشاءاللہ وسیع پیمانے پر جو ہے یہ دعوت پھیلے گی۔ لیکن آپ کو اے میرے بنگلہ دیشی بھائیوں، صحیح العقیدہ مسلمانوں، میرے ہمدردوں اور اس ادارہ کے اس سے پہلے ہمدرد، آپ کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ آپ کی اس ادارے کے ساتھ لگے رہنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شیخ عبدالرزاق ان کے بچوں کے پاس ہے کیا، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ ہی لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا اس ادارہ کو بنائیے اور اتنا کام اس سے لیا جائے، چاہے وہ خطابت کے میدان میں ہو، چاہے تحریر کے میدان میں ہو، چاہے وہ تدریس کے میدان میں ہو، چاہے دعوت کے میدان میں ہو، چاہے رفاہی کام کے میدان میں ہو، اس عظیم ادارے سے یہ سارے کام میں نمایاں طور پر جو ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے پورا ثابت کر دینا ہے کہ ہاں واقعی یہ دعوت توحید سلفی دعوت ایک زندہ دعوت ہے، اور یہ مکمل اسلام کی صورت اور شکل ہے۔ تو اولاً و آخراً میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس عظیم ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، تاکہ یہ اپنے آخری منزل تک پہنچے اور اس ادارے کے ذریعے پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی یہ سلفی دعوت پھیل سکے اور عام ہو سکے۔ حضرات گرامی، چونکہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے وقت دیا گیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ بات بہرحال آپ سے کروں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری اس بات سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچائے اور اسی کے بدولت مجھے بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نواز دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، عقیدہ لے کر کے آئے، احکام لے کر کے آئے، سب کچھ ہوا۔ سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہمیں عطا کی وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ ہمیں کیسے ادا کرنی ہے معلوم ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امتیوں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ نماز کے جو احکامات، جو تعلیمات ہم نے تم کو دیے ہیں، انہی احکامات و تعلیمات کو بروکار لا کر کے تم نماز ادا کرو، تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں صلاۃ جو ہے قائم ہوگی، مقبول ہوگی۔ دیکھیے اسی صلاۃ سے متعلق ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور پھر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہمارے فضیلت الشیخ عبداللہ
مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بنگلہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، ایک مسئلہ ہے نماز ہی سے متعلق سترہ کا۔ سترہ کا معنی یقیناً علماء طبقہ سے میں مخاطب نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں، لیکن میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ سے، آپ دینی بھائیوں سے جو کچھ دین کا علم حاصل کرنے، دینی احکام سیکھنے کے لیے یہاں 2 دن سے ماشاءاللہ بلکہ 3 دن سے آپ لوگ یہاں اس میدان میں پڑے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کے، تو میں ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ صلاۃ کا مسئلہ ہے۔ سترہ کا معنی ہوتا ہے کہ نمازی، صلاۃ ادا کرنے والا جب صلاۃ ادا کرے تو اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ لے، چاہے وہ ڈنڈا رکھے، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ کھوٹی ہو، کھمبا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو تقریباً یہ اتنی مقدار میں ہو، ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے کم، اس اتنی مقدار میں اپنے سامنے رکھے، اسے سترہ کہا جاتا ہے، تاکہ آدمی صلاۃ ادا کرنے والے کی نظر اور توجہ جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہو، اور اس کی توجہ ادھر ادھر بٹے نہ، منتشر نہ ہو، ایک اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے متوجہ ہو، اور پورے خوش و خضوع کے ساتھ صلاۃ ادا کر سکے، اور شیطان اس کے آگے سے یا اور دوسری چیزیں وہ اس کے آگے سے نہ گزر سکے۔ تو یہ جو سترہ کا مسئلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے دیگر احکامات کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سترہ کا رکھنا، صلاۃ کے حالات میں سترہ کا رکھنا یہ سنت ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب ہے۔ ہمارے نزدیک سترہ کا واجب ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصلی الا الی سترۃ، نماز یا صلاۃ نہ ادا کرو مگر سترہ کی طرف، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو، فإنما معه القرین، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لہذا اس کو گزرنے مت دو۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھے بغیر صلاۃ ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سترہ کا رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوا یا پالان کہ جس پر اونٹ کی سواری کرنے والا سوار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے طرف جو لکڑی ٹیک لگا کر رکھی جاتی ہے، اتنی اونچائی کے برابر لکڑی رکھ لے، اور پھر اس کے بعد سے اس تب جو ہے وہ نماز پڑھے، فلیصلی، تب نماز پڑھے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صلاۃ ادا کرنے کھڑا ہو تو اپنے سامنے اتنی مقدار اونچائی پر ایک لکڑی جو ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے پیچھے سے کوئی چیز گزرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے ایک حدیث اور ہے جس کا راوی حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی صلاۃ ادا کرے تو سترہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرے۔ یہ تینوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ صلاۃ ادا کرنے والے کو چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ اپنے سامنے سترہ رکھ کر کے نماز ادا کرے۔ میں نے دیکھا ہے، بہت سی جگہوں میں دیکھا ہے، یہاں بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایک مسئلہ بتا دوں، ہو سکتا ہے کچھ بھائی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ انہیں بھی نیکی ملے گی، وہ بھی سنت پر عمل کریں گے۔ اگر سنت مانتے ہیں اور اگر واجب ہے تو اس پر وہ عمل کریں گے، انشاءاللہ جو ہے وجوب کے اوپر سے وجوب جو ہے ادا ہو جائے گا۔ تو اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی ثابت نہیں کہ آپ نے بلا سترہ کبھی نماز ادا کی ہو، کبھی صلاۃ ادا کی ہو بغیر سترہ کے، یہ ایسا کبھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صلاۃ ادا کرتے تو سترہ کچھ نہ کچھ سامنے ہوتا ہی ہوتا۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سترہ کا رکھنا
صرف باہر فضا میں جب کھلی جگہ میں نماز پڑھی جائے تبھی جو سترہ رکھا جائے گا، یا مسجد میں بھی سترہ اپنانا جو ہے ضروری ہے؟ مسجد کے اندر سترہ رکھنا ضروری ہے یا صرف باہر جب کھلی میدان میں نماز پڑھی جائے تب یا صلاۃ ادا کی جائے تب؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا سترہ لکڑی وغیرہ کچھ رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور مسجد کے اندر جیسے دیوار ہے، کھمبا ہے یا کوئی چیز رکھی ہے پہلے سے، اس کو سامنے رکھ کر کے نماز ادا کرنا، صلاۃ ادا کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ایکسٹرا سترہ رکھنا یہ مسئلہ میرا نہیں ہے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر صلاۃ ادا کر رہا ہے تو کیا وہ اس کو بھی سترہ اپنانا چاہیے؟ صلاۃ ادا کر رہا ہے تو سترہ اپنانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مثلا وہ دیوار ہے سامنے پہلی صف میں کھڑا ہے، تو سامنے جو دیوار ہے اس کو سترہ بنا لے، یا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہ نماز پڑھے، یا کہ کوئی کھمبا ہے، کھوٹی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ ان چیزوں کو وہ سترہ اپنائے گا کہ نہیں اپنائے گا؟ ان چیزوں کو سترہ کے طور پر استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ چند باتیں اس تعلق سے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کنت آتی ما سلمۃ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ فیصلی عند الاسطوانہ التي كانت عند المصحف۔ حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ میں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا تو میں دیکھتا کہ فیصلی عند الاسطوانہ، حضرت سلمہ بن اقوا اس کھمبا کے پاس، اس استوانہ کھمبا کھوٹی کے پاس نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے یا وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے جو کھمبا مصحف رکھے جانے والے جگہ کے پاس جو ہے تھا، یا کہ اس کھمبے پر وہ مصحف رکھا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا یا ابا مسلم اراک تتحری الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ، اے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو آخر کیا بات ہے اس کھوٹے یا کھمبا کے پاس آپ جو ہے نماز ادا کرنے کی کوشش، صلاۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اقوا نے فرمایا کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندها، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھمبا کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ کوشش کرتے تھے اس کھمبا کو سامنے کر کے جو ہے نماز ادا کریں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی میں جب صلاۃ ادا کرتے تو کھمبے کو سامنے رکھ کر کے اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے۔ اور صحیح بخاری میں باب الصلاۃ علی الاسطوانہ ایک باب ہے، ترجمۃ الباب ہے، اس کے تحت صیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اور وہ ہمارے تحقیق میں وہ دونوں جو ہے وہ دونوں اثر صحیح ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، کہ جو لوگ مسجد میں صلاۃ ادا کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر موجود کھمبوں اور کھوٹیوں کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مسجد میں موجود کھوٹی یا کھمبوں کو ٹیک لگا کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں جب کھمبے ہوتے ہیں تو عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے باتیں گفتگو کرتے ہیں، تو صلاۃ ادا کرنے والوں کو سترہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی یا کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کھمبوں کو سامنے کر کے نماز ادا کریں۔ اور وہیں پر یہ اثر بھی ہے کہ ان عمر رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فجعله الى ساریۃ وقال صل الیہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دو کھمبے کے بیچ میں صلاۃ ادا کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے ان کو پکڑ کر کے ایک کھمبا کے پیچھے کر دیا اور کہا کہ اس کھمبا کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے تو نماز پڑھو۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ کھمبا کہاں پر تھا؟ مسجد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑ کر کے کھمبا کے پیچھے کر دیا اور کہا کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھو۔ ایسے ہی کچھ اور دلیلیں بھی آپ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری۔ مؤذن جب اذان کہہ لیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ
کھڑے ہوتے اور کھمبوں کی طرف جو دوڑتے. آگے وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السوار عند المغرب, کہ میں نے کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو وہ کھمبوں کی طرف دوڑتے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے. 2 رکعت صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت بطور سنت نفل کے ادا کرنے کے لیے کھمبوں کی طرف دوڑتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کبار صحابہ وہ مسجد کے اندر ستون اور کھمبوں کو سامنے کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. ورنہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَبْتَدِرُونَ سَوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ, یہاں تک کہ اللہ کے رسول امامت کے لیے گھر سے نکل کر آتے اور وہ لوگ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے. اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے, ان کے بارے میں یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں, جیسا کہ مصنف بن ابی شیبہ میں یہ اثر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام, لقد رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام قد نصب عصا یصلی علیہا, کہ میں نے انس بن مالک کو, یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسجد حرام میں دیکھا, مسجد حرام مکہ کے مسجد حرام میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر ایک ڈنڈا گاڑا اور اس کی طرف رک کر کے انہوں نے صلاۃ ادا کی. یہ آخر کس بات کی دلیل ہے؟ مسجد میں سترہ اپنانے کی دلیل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سترہ صرف جو ہے فضا میں, کھلی جگہ میں, مسجد کے باہر جب صلاۃ ادا کی جائے تبھی جو ہے سترہ اپنایا جائے گا, یہ سارے آثار اور اللہ کے رسول کے حدیث, فعلی حدیث اور قولی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ لا تصلی الا الی سترۃ, کہ صلاۃ ادا نہ کرو مگر سترہ کی طرف. وہ تو قولی ہے, اس میں تو نہ مسجد کی بات ہے اور نہ ہی فضا کی اور کھلی جگہ کی بات ہے, وہ تو عام ہے, وہ تو ہر 2 جگہ کو شامل ہے, مسجد کو بھی اور خارج مسجد کو بھی. اور میں آخر میں ایک 2 اور بات ذکر کرتا ہوں. حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ من سوار المسجد, حضرت عبداللہ بن عمر متبع سنت ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر متبع سنت ہیں. ان کے بارے میں ان کے شاگرد نافع مولا ابن عمر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر کو مسجد کے ستونوں میں سے, مسجد کے کھمبوں میں سے کوئی کھمبا صلاۃ ادا کرنے کے لیے نہ ملتا اور ان کھمبوں کے پیچھے دوسرے لوگ صلاۃ ادا کرنا شروع کر دیتے, تو وہ مجھے کہتے ہیں, حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مجھے کہتے ہیں وَلِّنِ ظَهْرَكَ, تم میری طرف اپنی پیٹھ کرو, تم میری طرف اپنی پیٹھ کرو کہ میں تمہیں سامنے رکھ کر کے تمہیں سترہ بنا کر کے نماز ادا کروں. یہ اثر مصنف عبدالرزاق مصنف بن ابی شیبہ میں موجود ہے, جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اہتمام کر رہے ہیں مسجد کے اندر بھی کھمبے کو, ایک کھمبا نہیں ہے تو حضرت نافع کو سترہ بنا کر کے صلاۃ ادا کر رہے ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل کے تعلق سے مسائل ابن حانی میں موجود ہے. ابن حانی کہتے ہیں, ان کے شاگرد ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرد ابن حانی, وہ کہتے ہیں کہ رآنی ابو عبداللہ یوما وانا اصلی, ایک دن مجھے ابو عبداللہ امام احمد نے مجھے دیکھا, میرے استاد نے, میرے شیخ نے, امام احمد رحمہ اللہ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں, صلاۃ ادا کر رہا ہوں, ولیس بین یدی سترہ, اور میرے سامنے سترہ نہیں ہے, وکنت معه فی المسجد الجامع. حضرت ابن حانی کہتے ہیں میں امام احمد کے ساتھ جامع مسجد میں, جمعہ والی میں جامع مسجد میں تھا اور میں صلاۃ ادا کر رہا ہوں, میرے سامنے سترہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا فقال علی, تو امام احمد نے مجھ سے کہا استتر بشیء, کوئی چیز بطور سترہ رکھ لو, استتر بشیء, کوئی چیز اپنے سامنے سترہ کے طور پر رکھ لو. فاستترت برجل, تو میں نے اسی حالت میں جو ہے ایک شخص کو اپنے سامنے سترہ بنا لیا. ظاہر ہے کہ وہ آزو بازو میں رہا ہوگا وہ شخص, تو وہ ہٹ گئے ہوں گے اور اس شخص کو جو ہے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس شخص کو سترہ انہوں نے بنا لیا. اسی لیے سترہ کے تعلق سے 2 بنیادی باتیں میں نے عرض کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھا کہ سترہ یہ واجب ہے. متقدمین میں تو مجھے نہیں معلوم, میں نے اتنی تحقیق نہیں کی, لیکن متاخرین میں امام شوکانی نے واضح طور پر سیل الجرار میں لکھا ہے کہ سترہ کے وجوب اور عدم وجوب کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس میں وجوب والی بات درست ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تصلی الا سترۃ, یہاں پر
वजूब है नहीं है, और नहीं जो है वहाँ पर वजूब का मुतकाज़े है, तो इस वजूब को इस्तिहबाब सुन्नत की तरफ फेरने के लिए कोई करीना मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो दलीलें हैं सहल इब्न अबी हस्न वाली जो रिवायत है वो भी वाज़ेह है। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह जो इस दौर के बड़े मुहद्दिस थे, और तकरीबन लोग वाकिफ़ हैं, अहले हदीस लोग शेख अलबानी रहमहुल्लाह को अच्छी तरह जानते हैं, उनका भी यही कहना है कि सुतरा को अपनाना, सुतरा का रखना ये वाजिब है। और मस्जिद और गैर मस्जिद में इसकी कोई तफरीक नहीं है। ये अलग मसला है कि मस्जिद में अलग से लकड़ी लिया करके रखी जाए या ना जाए, ये बहस नहीं है। मस्जिद के अंदर जो दीवार है, मस्जिद के अंदर कोई बैठा हुआ है, मस्जिद के अंदर खंबा है, मस्जिद के अंदर और कोई ऊंची चीज़ है, उसी को सुतरा के तौर पर अपना करके सलात अदा करना चाहिए। हमें इस सिलसिले में गफलती नहीं बरतनी चाहिए। अगर हम सुन्नत मानते हैं और उस पर भी हम अगर अमल कर लें तो भी जो है ये बड़े खैर की और सवाब और नेकी की बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उसको हम वाजिब मानते हैं तो हमें करना ही चाहिए। बहरहाल जो भी हो, सुतरा का रखने के एहतमाम हम सबको करना चाहिए, ताकि सलात से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उन पर हम, या जो अहकाम हैं उन पर हम अच्छी तरह से अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही सुन्नत पर, सही चीज़ पर अमल करने की तौफीक से नवाजें। और फिर मैं आखिर में एक बार तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने ज़र्र नवाज फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ़ हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके दोनों साहबजादगान और उनके साथ जो पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है, और आप सब लोग तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में एक बात ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से अब हमारे सामने दो अजीम शख्सियत खिताब करने वाले हैं उर्दू ज़बान में ऑनलाइन। उसके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, वो अनकरीब ही जो खिताब करेंगे ऑनलाइन। उनमें एक हैं फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ नदीम ज़हीर, जो मुहद्दिस मशहूर अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ै रहमहुल्लाह के शागिर्द ख़ास हैं। और हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ै का नाम पूरी दुनिया में माशाअल्लाह रोशन है, हदीस में उनकी बड़ी खिदमत है। उन्हीं के जो है शागिर्द हैं हाफ़िज़ नदीम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला। वो आपसे ख़िताब करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग उनके ख़िताब से महज़ूज़ होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। और उन्हीं के साथ साथ और एक दूसरे बहुत मशहूर शख्सियत पाकिस्तान के और बल्कि पूरी दुनिया में फ़ज़ीलत शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, जो पाकिस्तान के मुहद्दिस व मुनाज़िर के नाम से जाने जाते हैं इल्मी हलक़ों में और पाकिस्तान में, और हम लोग भी जानते हैं, उनके तहरीरात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों अज़ीम शख्सियत इंशाअल्लाह भी ऑनलाइन आप से और हम सब से खिताब फरमाएँगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को और उन बुज़ुर्गान को, उन हस्तियों को जज़ाए खैर से नवाज़े। हाज़ा व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाह फ़ी। शेख मोहम्मद यूसुफ अल मदानी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जज़ाए खैर अता फरमाएं। शेख আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময়ে যে কথাগুলো বলেছেন, সেটা যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত, এই জন্য আমিও সংক্ষিপ্তভাবে সেটা সারমর্ম পেশ করার চেষ্টা করব। প্রথমত শেখ জামিয়া সালাফিয়ার যারা দায়িত্বশীল তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করেছেন। বিশেষ করে আব্দুর রহমান শাইখের ছাত্র আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাজ্জাক তার শুকরিয়া আদায় করেছেন। এবং শাইখ তখন বলেছেন যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস যেটা মুসনাদে আহমদে আছে, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বলেছেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। তারপরে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় 25 বিঘা জমির উপর এরকম বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকাতে প্রায় 50 বিঘা জমির উপর, এটা আসলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার দয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এবং তারপরে শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার পরিশ্রম এবং তার চেষ্টা এবং তার মেহনতের ফসল। এবং তিনি আশা পোষণ করেছেন যে এই মাদ্রাসা থেকে, জামিয়া সালাফিয়া থেকে একদিন সালাফি দাওয়াত শুধু বাংলাদেশ নয় বরং ভারত এবং পাকিস্তান এবং আশেপাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং তিনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে, আল্লাহুম্মা আমিন। তারপরে উনি লম্বা সময় যাবত যে মাসলার উপর আলোচনা করলেন সেটা হচ্ছে সূত্রার মাসালা। প্রথমত উনি সূত্রার সঙ্গে দিয়েছেন সূত্রা কাকে বলে, নিজের সামনে কোনো আড় রাখা যাতে সালাত আদায়কারীর মনোযোগ নষ্ট না হয় সেটাকে সূত্রা বলা হয়।
সূত্রা গ্রহণ করার বিষয়ে দুটো মত আছে, এটা উনি পেশ করেছেন যে কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন, কেউ কেউ মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলেছেন। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়েখ ইউসুফ আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ উনি ওয়াজিবের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং সেই হিসেবে উনি দলিল আদিল্লা পেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম দলিল ছিল সহিহ ইবনে খুজাইমা থেকে যে লা তুসাল্লি ইল্লা ইলা সুতরাতিন, তোমরা সূত্রা ব্যতীত সূত্রা না নিয়ে সালাত আদায় করবা না, বরং সূত্রা গ্রহণ করে সালাত আদায় করবা এবং তোমাদের সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দিবা না, কেননা যে তোমাদের সামনে দিয়ে যাবে তার সাথে শয়তান থাকে। তারপরে তিনি সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস পেশ করেছেন যে যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন উটের পিঠে যে বসার যে ইয়েটা থাকে হাওদাজ, ওটাকে ঠিক রাখার জন্য যে লাঠিটা আছে ওই লাঠির সমান যেন সূত্রা গ্রহণ করে এবং তারপরে যদি তার সামনে দিয়ে কেউ চলে যায় তাহলে এটার কোনো পরোয়া নাই, লাইবালি, এটার কোনো ধর্তব্য নাই, কোনো সমস্যা নাই। আরও একটি হাদিস পেশ করেছেন ইযা সাল্লা আহাদুকুম ফালিসাল্লি ইলা সুতরাতিন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন অবশ্যই যেন সে সূত্রার দিকে হয়ে সালাত আদায় করে। এগুলোর কারণ কি সেগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন এবং দলিল আদিল্লাও পেশ করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সহিহ বুখারীর একটি অধ্যায় তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বুখারীতে সূত্রার উপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যেখানে দুইটা আসার আছে, দুইটা আসার সহিহ আসার যে আল মুসাল্লুনা আহাক, যে যারা মুসল্লি তারা মসজিদে যে খাম্বা আছে এই খাম্বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি হকদার সালাতের জন্য, যারা ওই খাম্বাগুলোতে হেলান দিয়ে গল্প করে তাদের চাইতে। আরও একটি আসার ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে তিনি একজন লোককে দেখলেন যে দুই খাম্বার মধ্যে সালাত আদায় করছিল, তিনি তাকে দুই খাম্বার মধ্যে থেকে সরিয়ে এক খাম্বার পিছনে সালাত আদায় করতে বললেন, দাঁড় করিয়ে দিলেন। আরও একটি যে যখন মুয়াজ্জিন আজান দিত তখন সাহাবায়ে কেরাম খাম্বার দিকে দৌড়ে যেতেন সেটাকে সূত্রা হিসেবে গ্রহণ করে সালাত আদায় করার জন্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন আমি বড় বড় কিবারুস সাহাবাদেরকে দেখেছি যে তারা খাম্বাকে বিশেষ করে মাগরিব সালাতের সময় খাম্বাগুলোকে সামনে রেখে তারা সালাত আদায় করার চেষ্টা করতেন। এবং তিনি এটাও দাবি করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন সূত্রা ব্যতীত সালাত আদায় করেছেন একা একই, এটা প্রমাণ হয় না। এবং তার দলিল স্বরূপ তিনি একটা হাদিস পেশ করেছেন যে সালমা বিন আকওয়া তিনি নির্দিষ্ট মসজিদে নববীর একটি নির্দিষ্ট সূত্রা, নির্দিষ্ট খাম্বা যেখানে মুসাফ রাখা হতো ওটাকে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি কী জন্য এটাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করছেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি সালাত আদায় করতেন তখন তিনি এটাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। তারপরে তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি আসার পেশ করেছেন যেটা মসজিদে হারামে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনে সূত্রা রেখে সালাত আদায় করছিলেন। তারপরে তিনি নাফে থেকে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা আসার পেশ করেছেন যে যখন তিনি কোনো খাম্বা পেতেন না তখন তিনি নাফেকে বলতেন, নাফে তুমি তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে রাখো, আমি তোমাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করব। এবং ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহরও তিনি ফতোয়া এখানে পেশ করেছেন যে ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন তার এক ছাত্রকে দেখলেন যে সে জামে মসজিদে সালাত আদায় করছে কিন্তু তার সামনে কোনো সূত্রা নেই, তখন তিনি তাকে বললেন যে তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন অবশ্যই সামনে সূত্রা গ্রহণ করবে। অনেকগুলো দলিল তিনি পেশ করেছেন সূত্রা সামনে রাখার এবং সূত্রাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ ওয়াজিব বলেছেন আজকের বক্তব্যে। তো আমাদের যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত অতএব আমরা সামনে চলে যাচ্ছি, এর পরের উপস্থাপনাটা আমি উর্দুতে করব।